کے بعد حسین پاک کو تمہاری گود میں دیا جائے گا. اس خواب کی تعبیر یہ ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو، جب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی ماہ شعبان المعظم کے اس مقدس مہینے میں 3 شعبان یا 4 یا 5 شعبان المعظم کو مورخین کا اختلاف ہے. 3 شعبان یا 4 یا 5 شعبان المعظم ہے. بہرحال بڑی تاریخیں چل رہی ہیں جس تاریخ میں آپ کا مقدس جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یعنی امام حسین ولادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقدس جلسہ، جس میں آپ تمامی حضرات شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر دیا گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ایک بڑا حسین و جمیل خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے. جب امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوشخبری سنی تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. جانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے میرا حسین، لاؤ میرے گود میں دے دو میرے بیٹے امام حسین کو. میرے دوستو، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کپڑے میں ملبوس ہو کر کے ملبوس کر کے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جاتا ہے. میرے سرکار امام حسین کو آپ اپنی گود میں لیتے ہیں. گود میں لینے کے بعد میرے آقا نے امام حسین کی پیشانی کو چوما، لمحۂ حسین کو چوما، رخسار حسین کو چوما، اور چومنے کے بعد میں میرے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدھے کان میں امام حسین کے اذان پڑھی اور الٹے کان میں میرے آقا نے تکبیر پڑھی اور اپنا لعاب دہن امام حسین کے منہ مبارک میں ڈال دیا. میرے دوستو، حلقے حسین کے نیچے سب سے پہلے جو چیز اترا ہے ایام شیر خارجی میں، وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے، وہ لعاب رسول ہے، وہ لعاب رسول ہے. میرے آقا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الشہداء امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں. گود میں لینے کے بعد آپ رخسار حسین کو چوم رہے ہیں، آپ پیشانی حسین کو چوم رہے ہیں، آپ لمحۂ حسین کو چوم رہے ہیں. اور میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کو کبھی چومتے ہیں کبھی سونگتے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہر ماں باپ، ہر نانا، ہر دادا اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نواسوں کو چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. آپ امام حسین کو چوم بھی رہے ہیں اور امام حسین کو آپ سونگ بھی رہے ہیں. تو تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثارو، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میرا بیٹا، میرا حسین، یہ حسین ہی نہیں ہے بلکہ یہ جنتی پھول بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے حسن و حسین کو جنتی پھول بنایا ہے. میں اس لیے سونگتا ہوں کہ ان کے جسد پاک سے مجھے جنت کے پھول کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں نے سونگا بھی کرتا ہوں. میرے دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش رسول میں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں. میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اے رب العالمین، یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا، یہ حسین، اے اللہ، میں اپنے بیٹے حسین سے محبت کرتا ہوں. اے الہ العالمین، تو بھی اس میرے نواسے سے محبت فرما. اور میرے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے ہیں، اے مولا، تو بھی اس سے محبت فرما. اور اے پروردگار عالم، تو
تو میرے ان امتیوں سے بھی محبت فرما، میرے جو امتی میرے حسین سے محبت کریں گے، میرے حسین سے جو عقیدت کریں گے، تو ان سے بھی محبت فرما۔ پھر میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا اپنے نواسوں کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ جنت میں کبھی کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، بلکہ جو حالت ضعیفی میں انتقال کر جاتے ہیں، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا رب العالمین تمام ضعیفوں کو، تمام بوڑھوں کو جوانی کی عمر عطا فرمائے گا، اور حالت جوانی میں وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو پتہ کیا چلا جتنے جنتی ہوں گے سارے جنتیوں کے سردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کا مقام و مرتبہ نہایت ہی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حالت بچپنا میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام شیر خارجی کے زمانے میں آپ اور کچھ بچے ایک مقام پر کھیل رہے تھے، جیسے بچے آج گلیوں میں کوچوں میں کھیلا کرتے ہیں، کوئی بچے اپنے گھر کے سامنے کھیلتے ہیں، کوئی بچے میدان میں کھیلتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کھیل رہے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے آپس میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا، حضرت عبداللہ سے فاروق اعظم کے بیٹے سے کہا کہ اے عبداللہ تم کیا بات کرتے ہو؟ ارے تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ میرے دوستو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ میرا باپ ان کے نانا کا غلام ہے، تو حضرت عبداللہ دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے شکایت لے کر کے۔ جیسا کہ آج آپ دیکھتے ہوں گے کوئی بچہ جب کسی بچے کو مارتا ہے تو بچہ ماں باپ کو شکایت کرتا ہے، اپنے گھر جا کر کے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ فلاں بچے نے مجھے گالی دی ہے، فلاں بچے نے مجھے لعن طعن کیا ہے، فلاں بچے نے مجھے الٹا سیدھا کہا۔ تو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی باپ کی بارگاہ میں گئے، حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے، کہا ابا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک فریاد لے کر کے آیا ہوں۔ کہا بولو بیٹا عمر، بولو عبداللہ، کیا کہنا چاہتے ہو، کون سی بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اے ابا حضور ہم ایک مقام پر کھیل رہے تھے، اسی کھیل میں بہت سارے بچے تھے اور انہی بچوں میں امام حسین بھی موجود تھے۔ امام حسین کسی بات سے مجھ سے ناراض ہو گئے اور حالت ناراضگی میں سید الشہداء نے مجھ سے کہا ہے کہ اے عبداللہ تم کیا بات کرتے ہو، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اس طریقے سے حضرت امام حسین نے فرمایا ہے۔ کیا کہا ہے حضرت امام حسین نے؟ کہا کہ امام حسین نے فرمایا اے عبداللہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر فرماتے کیا کہا؟ 3 مرتبہ پوچھا ایک بات کے لیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا، امام حسین نے یہی جملہ کہا ہے بابا جان کہ تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کام کیا؟ کہا ایک تختی دیا، ایک قلم دیا اور کہا عبداللہ ایک کام کرو، امام حسین نے جو کہا ہے ان سے کہو کہ اس تختی پر وہ لکھ دیں کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، یہ لکھ کر کے مجھے دے دیں۔ حضرت عبداللہ گئے امام حسین سے ملاقات کیا، کہا کہ اے حسین آپ تو فرما رہے تھے کہ میرا باپ آپ کے نانا کا غلام ہے۔ کہا میں نے کہا ہے، میں ایک بات جو کہہ دیتا ہوں بس کہہ دیتا ہوں، میں مکرتا نہیں ہوں۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے حسین ایک کام کرو، اس تختی پر لکھ دو، اس کاغذ کے پردے پر لکھ دو کہ میرا باپ آپ کے نانا کا غلام ہے۔
इमाम हुसैन ने लिख भी दिया कि तेरा बाप तेरे नाना का गुलाम है, नीचे अपनी साइन भी फरमा दी, आपने मुहर लगा दी। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला लेकर के गए, फारूक आज़म का हवाले कर दिया, दे दिया। कहा तो हुजूर आपने कहा था लिखने के लिए, मैं लिखा लाया हूं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि इमाम हुसैन ने तहरीर में लिख दिया है कि मैं उनके नाना का गुलाम हूं, तो फारूक आज़म उस तख्ती को अपने सर पे रख करके रश्क करने लगे और कहा सुनो ऐ लोगों, मैं डरता था कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए और अल्लाह मुझे जहन्नम में न दाखिल कर दे, लेकिन आज नवासे रसूल ने, जिगर गोशे बतूल ने, सैयद शुहदा ने, इमाम हुसैन ने अपनी गुलामी की सनद मुझे दे दिया है और सनद हुसैन दे करके उन्होंने मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना अदा कर दिया है। क्यों? इसलिए कि जब मैं उनके नाना का गुलाम हो गया तो जो गुलाम मुस्तफा होता है वो दोज़ख में नहीं जाएगा, जो गुलाम हुसैन होता है वो कभी दोज़खी नहीं हो सकता है। अब मुझे जन्नत में जाने की सनद मिल चुकी है, जन्नत में जाने की जमानत मिल चुकी है। मेरे दोस्तों, मैं तमामी अहलियाने मोहल्ला, तमामी हाज़रीन किराम से गुजारिश करता हूँ कि शायद वक्त ज्यादा हो रहा है, अभी कुछ बहुत सारी बातें अर्ज करना था विलादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपने गुफ्तगू को खत्म करके रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मौला हाँ और अब तमामी हजरात का यहाँ पर जमा होना कबूल व मकबूल फरमाए, हम तमामी लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल अता फरमा, हम